تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان پاکستان ایک تنظیم ہے، تحریک ہے جو ہمارے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتی رہی ہے۔ اس کے سربراہ کا نام مفتی نور ولی محسود ہے، یہ ان کا امیر ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک رہبری شورا ہے جس میں ان کے مختلف علاقوں کے جو بڑے کمانڈر ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں۔ یہ ہے تحریک طالبان پاکستان۔ جب وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، یہ ہماری پچھلے چند دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں پچھلے 20 سال کی بات نہیں کر رہا، جب سے کم از کم میں انوالو ہوا ان کے ساتھ بات چیت میں، تو میں اس دن کے بعد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کارروائی آپ کریں گے اور آپ اس کو اون کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ہم نے کی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہماری طرف سے پریس ریلیز جاری ہوگی، اور پریس ریلیز میڈیا کو جاری ہوتی ہے، ان کا ایک خاص قسم کا پیڈ ہے اور اس شخص کے نام سے ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری وہ لے لیتے ہیں، جیسے ادریس خان کی میں نے ایک مثال، جس سے پہلے بھی انہوں نے اور بھی لی ہے، لیکن یہ ادریس خان کی ذمہ داری لی۔ اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان کے کئی ایسے لوگ تھے جو پہلے تحریک کا حصہ تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ تحریک میں موجود رہے ہیں، لڑائیوں میں حصہ لیا ہے، جنگیں لڑی ہیں پاکستان کی حکومت کے خلاف۔ اب ان کی یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس وقت پاکستان حکومت کی اور ان کی، اس کے وہ اس پورے مذاکراتی عمل سے وہ اختلاف کرتے ہیں، اور انہوں نے برملا بھی کہا ہے، اوپنلی بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں وہ کون ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ تو رپورٹنگ کرتے ہو روز ان چیزوں کی۔ میں شروع کرتا ہوں وہاں سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مثلا ایک ہے گنڈاپور گروپ۔ گنڈاپور گروپ ہے کلاچی کا علاقہ، کلاچی اور ٹانگ کے علاقے میں وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ گنڈاپور گروپ میں 2 لوگ ہیں، ایک گنڈاپور جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان مفتی نور ولی کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات میں شریک رہے ہیں۔ ایک گنڈاپور گروپ وہ ہے جو مذاکرات کا مخالف ہے اور وہ حملے کر رہا ہے، اور جب ہم بلکہ کابل میں تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہوں نے یہاں کارروائی کی اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کارروائی خراب ہو، ان کی یہ مذاکرات خراب ہو۔ اس کے بعد تھوڑا سا کھسک کر ادھر آتے ہیں، شمالی وزیرستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں ایک بہت مشہور کمانڈر ہے، اس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، حافظ گل بہادر۔ وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ہے، وہ مسلح کارروائی کر رہا ہے اور پاکستان کی فوج پر اور سویلینز پر وہ حملے بھی کرتا ہے، اور ان کا وہ اعلان بھی کرتا ہے، اس کی جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بندے مارے بھی جاتے ہیں، اور وہ مخالف ہے۔ پھر تھوڑا سا کھسک کر ادھر آ جاتے ہیں، آپ کے کرم ایجنسی اور یہ جو علاقہ اور اکزئی اور کرم، یہاں پر ان کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مذاکرات میں ہیں۔ دولت خان جس کو کچھ دن پہلے بم دھماکے میں جس کو مارا گیا، وہ مخالف ہے، اس کا گروپ ہے، یقیناً اس کے بھی لوگ ہیں، وہ تو خود تو مر گیا لیکن اس کے وہ اور بھی لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں خیبر ایجنسی میں۔ خیبر ایجنسی میں کچھ لوگ فیور میں ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں، انہی کے کچھ گروپ ہیں جو نہیں مان رہے، جو مخالف ہیں۔ مومند ایجنسی میں کئی گروپ ہیں، جو ایک گروپ فیور کر رہا ہے، دوسرا مخالف ہے۔ ولی خراسانی جس کو عبد الولی خراسانی جس کو ابھی کچھ دن پہلے پکتیکا میں جس کو IED میں مارا گیا، وہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی مرکزی رہبری شورا کا ممبر ہے۔ یہ دروازہ داور لگ رہا ہے یار، رہبری شورا کا ممبر تھا لیکن اس کے ساتھ نیچے کچھ لوگ تھے مومند ایجنسی میں ہی جو کہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ بار بار مختلف کارروائیاں کر کے اپنا نام بتاتے ہیں۔ باجوڑ میں ایسے کئی گروپ ہیں، مثلا مولوی فقیر محمد ہے۔ مولوی فقیر محمد جو ہے وہ حکومت کے ساتھ یا ہمارے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک ہے، اور وہ ان کا بڑا سینئر لیڈر ہے، لیکن اس کے مخالف گروپس ہیں جن میں دیر کے علاقے کا، باجوڑ کے علاقے کا جو سرحدی باؤنڈری ہے، یہاں کا حفیظ اللہ کوچوان ایک کمانڈر ہے جو کہ ہمارے ہی MPA لیاقت پر حملے میں بھی جس کا نام آیا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ملوث ہے، لیکن اس کا نام آیا ہے، تفتیشی اداروں نے کہا ہے کہ یہ کارروائی اس کی تھی، اور تحریک طالبان پاکستان نے، مفتی نور ولی کے گروپ نے اس کارروائی کو ڈسون کیا، انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا، کوچوان نے کیا ہے، کوچوان ان کا مخالف ہے۔ اسی طرح پھر سوات میں آ جاتے ہیں، سوات میں بھی کئی گروپ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہیں، الائیڈ ہیں، اور جو بات چیت کے فیور میں ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو یا مذاکرات میں شریک ہیں، لیکن دوسری طرف کئی ایسے گروپ ہیں جو مسلح کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ TTP نور ولی گروپ نے کیے ہیں، انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور کچھ کو مخالف لوگوں نے کیا۔ یہ میرا پوری یہ جو میں نے آپ کو سبق پڑھا ہے، یہ اس کی وجہ تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے ان کو کوئی علاقہ دیا ہو یا ان کو کہا ہو کہ آپ مسلح حالت میں
तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तालिबान की शक्ल में मुनज़्ज़म जत्थे की शक्ल में पाकिस्तान आए और यहाँ कार्रवाई करें। ऐसी कोई डील नहीं हुई और उनको भी पता है, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो शख्स भी चाहे किसी भी नाम से, किसी तंजीम के नाम से, किसी ग्रुप के नाम से, इनफरादी हैसियत में या इज्तिमाई हैसियत में पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारे कानून और हमारे आइन के खिलाफ सरगर्मी करेगा, मुसल्ला कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक उसको जवाब दिया जाएगा। यार मैंने तालिबान का है, तालिबान और टीटीपी में फ़र्क है, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ भाई मेरे कि थोड़ा सा फ़र्क ये इन इस्तिलाहात का ज़रूर ज़हन में रखा करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इनकी वजह से ही कन्फ्यूजन फैलती है ना। आप तालिबान को तहरीक तालिबान के साथ डायरेक्ट वो कर देते हो, एक चीज कर देते तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और जहां तक तालिबान का, तहरीक तालिबान का ताल्लुक है, मैं यही कह रहा हूं, मैंने कहा है अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो कार्रवाई वो करते हैं, जैसे इदरीस खान की कार्रवाई हुई, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की, तो ये उनका काम है। जो कार्रवाई वो नहीं करते उसके बारे में उनकी प्रेस रिलीज आती है और वो कह देते हैं कि हमने नहीं की। मैंने ये बात